بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اطلاق کے حوالے سے اس کے ماخذ کی طرف اشارہ کریں گے۔ اطلاق کا ماخذ اور اس کا جو منبع آپ کہہ لیں یا اس کی جو بنیاد ہے وہ قرینہ حکمت پر ہے۔ یعنی اطلاق ہم کہاں سے کشف کرتے ہیں؟ کیا الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اطلاق پایا جاتا ہے یا نہیں؟ خود متکلم کے کلام سے ہم اطلاق کو سمجھتے ہیں، متکلم کے ظاہر سے ہم اطلاق کو سمجھتے ہیں۔ در حقیقت دلالت تصدیقیہ میں یا مقام تصدیق میں ہم اطلاق کو سمجھتے ہیں۔ تو قرینہ حکمت کن بنیادوں پر کھڑا ہے اور کیسے ہم قرینہ حکمت کے ذریعے اطلاق کو ثابت کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ وَأَمَّا كَيْفَ أَصْبَحَ ذِكْرُ الْكَلِمَةِ بِدُونِ قَيْدٍ فِي الْكَلَامِ دَلِيلًا عَلَى الشُّمُولِ وَمَا هُوَ مَصْدَرُ هذه الدَّلَالَةِ فَهَذَا مَا لَا يُمْكِنُ تَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِيهِ على مستوى هذه الحلقة، ولكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة لم يكتف بما قاله، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام، فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اطلاق کے مفہوم کی وضاحت کر دی تھی، مختلف مثالیں بھی دے دی تھی، اور اس کی روشنی میں ہم اطلاق و تقیید کو اب سمجھ چکے ہیں۔ لغوی طور پر ہم نے بتایا کہ اطلاق آزاد کرنے کو کہتے ہیں، رہا کرنے کو کہتے ہیں اور چھوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ اونٹ کو جب آزاد چھوڑا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اطلقت الابل، یا اسیر کو جب آزاد کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اطلقت الاسیر، یعنی کسی قیدی کو جب آزاد کیا جاتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے اطلقت الاسیر۔ اسی طرح ہم نے اصطلاحی مفہوم کی بھی وضاحت کر دی کہ جب الفاظ کو خاص صفت سے مقید نہیں کیا جاتا اور انہیں مطلق رکھا جاتا ہے، جیسے البیع کا لفظ ہے، البیع یعنی خرید و فروخت۔ اب یہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ نقد ہو، چاہے ادھار ہو، چاہے ایڈوانس کی شکل میں ہو، چاہے وہ اجناس کے ذریعے ہو، چاہے وہ کرنسی کے ساتھ انجام پائے، کسی بھی شکل میں ہو، مختلف قسم کی اشکال کو شامل ہے، مختلف شکلوں کو شامل ہے، مختلف قسم کی شکلیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بیع کی کوئی بھی خرید و فروخت کی شکل ہے تو شکل کے اعتبار سے کوئی بھی بیع اس میں شامل ہو سکتی ہے، لہٰذا سب کے سب حلال ہو جاتی ہیں۔ حلیت بیع کا جو حکم ہے وہ عام ہو جائے گا، لہٰذا اطلاق کا نتیجہ کیا ہے؟ عمومیت حکم ہے، یعنی حکم کسی خاص فرد کے ساتھ اختصاص نہیں پائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ تمام کے تمام افراد کو شامل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عمومیت حکم ہے اطلاق سے ہم کشف کرتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے، تمام افراد کو شامل ہے، یہ کیسے کشف ہوتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہاں سے اس کا مبنی کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ لفظ سے کشف ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے کشف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جس چیز سے اطلاق کشف ہوتا ہے اس کو قرینہ حکمت کہا جاتا ہے۔ قرینہ حکمت
عقلی مقدمات کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، لفظی مقدمات اس میں نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ الفاظ کو وضع کیا گیا ہے مثلا اطلاق کے لیے، الفاظ میں اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ متکلم کی مراد میں اطلاق ہوتا ہے، متکلم کے ارادے میں اطلاق ہوتا ہے، متکلم کے ارادے میں اطلاق پایا جاتا ہے، یعنی اس کی مراد کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر قید اور صفت خاص اس کی مراد ہوتی، مثلا اس کی مراد یہ ہوتی کہ اس کو میٹھا پانی درکار ہے، تو وہ اس کا ذکر کرتا، صفت خاص کا ذکر کرتا۔ اگر اس کی مراد یہ ہے کہ اس کو خاص قسم کے غلام کی آزادی چاہیے، مثلا مؤمن غلام کی آزادی چاہیے، تو وہ کیا کرے گا؟ ذکر کرے گا کہ مؤمن غلام، رقبتن مؤمنتن۔ یہی کہ اس نے ذکر نہیں کیا، ہم کیا کشف کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ اس کا ذکر نہ کرنا یعنی سکوت اختیار کرنا اور قید کے بارے میں تذکرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اس نے نہیں کہا وہ اس کی مراد بھی نہیں تھا، مراد بھی نہیں تھا۔ پس جو اس کا سکوت ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کی مراد نہیں ہے۔ پس جو اس نے بولا ہے وہی مراد ہے، جو اس نے بولا ہے، جو اس نے بولا، منہ سے نکالا، کلام کیا، وہی کیا ہے؟ مراد ہے۔ پس جو اس نے کلام کیا وہی مراد ہے، جس سے سکوت اختیار کیا وہ مراد نہیں ہے۔ انما قالہ یریدہ ارادہ، جو اس نے کہا ہے وہی اس نے ارادہ کیا ہے، جو اس نے نہیں کہا اس کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اسی کو کہتے ہیں قرینہ حکمت۔ لہذا قرینہ حکمت ہم کہاں سے کشف کریں گے؟ اس سے کشف کریں گے کہ متکلم نے قید نہیں لگائی۔ قرینہ حکمت ہم یہاں سے کشف کریں گے کہ متکلم نے قید نہیں لگائی، قید کا تذکرہ نہیں کیا، اور وہ کیا تھا؟ مقام بیان میں بھی تھا، یعنی وہ اس بات، اس کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ قید لگانا چاہتا تو وہ لگا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پس اس نے ایسا نہیں کیا تو یہیں سے ہم کشف کریں گے کس چیز کو؟ اطلاق کو۔ ان دو چیزوں سے ہم اطلاق کو کشف کریں گے۔ تو اہم نکات ہم نے جان لیا، اب چلتے ہیں باطن کی جانب۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا كَيْفَ أَصْبَحَ ذِكْرُ الْكَلِمَةِ بِدُونِ قَيْدٍ فِي الْكَلَامِ دَلِيلًا عَلَى الشُّمُولِ، کہتے ہیں اب یہ بحث کہ کسی بھی کلمہ کا بغیر قید کے ذکر ہونا کلام میں، یہ کیسے دلیل بن جاتا ہے اس بات پر کہ یہ حکم کیا ہے؟ عام ہے، شامل ہے، یہ کیسے عمومیت پر دلیل بنتا ہے؟ وَمَا هُوَ مَصْدَرُ هَذِهِ الدَّلَالَةِ، اس دلالت کا مصدر کیا ہے؟ اس دلالت کا یعنی یہ جو عمومیت کے اوپر دلالت ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَهَذَا مَا لَا يُمْكِنُ تَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِيهِ عَلَى مُسْتَوَى هَذِهِ الْحَلَقَةِ، اس حلقے کی سطح کے مطابق اس میں زیادہ تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ حلقہ ابتدائی حلقہ ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ نَقُولُ عَلَى نَحْوِ الْإِيجَازِ، ہم مختصر طور پر، موجز طور پر ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ان ظاہر حال المتکلم حینما یکون له مرام فی نفسه یدفعه الى الکلام، کہتے ہیں کہ جب متکلم کا ظاہر حال یہ ہے کہ جب وہ کوئی قصد رکھتا ہے، جب وہ کوئی ارادہ رکھتا ہے، جب وہ مقصد رکھتا ہے، مرام مقصد کو کہتے ہیں، جب کوئی قصد کرتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی قصد ہوتا ہے، مثلا وہ میٹھا پانی پینا چاہتا ہے، تو یدفعہ الی الکلام ان یکون فی مقام بیان تمام ذلک المرام، تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ کلام کی طرف دفع کرتا ہے، یعنی اس کو اکساتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس کو بیان کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ظاہر حال متکلم یہ ہے
کہ ان یکون فی مقام بیان تمام ذالک المرام، کہ وہ اپنے پورے مدعا کو بیان کرنے کے مقام میں ہے۔ کون سا ظاہر حال ہے متکلم؟ یہی ظاہر حال متکلم کہ جب بھی انسان کا کوئی مرام اور مقصد ہوتا ہے، جب بھی کوئی مدعا رکھتا ہے تو اسے بولنے پر مجبور کرتا ہے، اس کو بیان کرنے پر مجبور کرتا ہے، بغیر بیان کے تو اگلا بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام مرام کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ أَكْرِمِ الْجَارَ، جب انسان کہتا ہے کہ ہمسائے کی قدر کرو، عزت کرو، وَكَانَ مَرَامُهُ الْجَارَ الْمُسْلِمَ خاصتاً، اور در حقیقت اس کا مرام اور اس کا مقصد اور اس کا مدعا یہ ہو کہ صرف مسلمان ہمسائے کی عزت کرنی ہے، لم یکتفی بما قال، تو وہ اس بات پر اکتفا نہ کرتا کہ جو اس نے کہا ہے، یعنی اس نے جو اکرم الجار کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس نے قید نہیں لگائی مسلمان کی، تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اکتفا نہیں کرتا اس بات پہ، بل یردفہ عادتاً بما يدل على قید الاسلام، بلکہ اسے عادتاً ردیف کرتا ہے، یعنی اس کے پشت سر یہ چیز لے آتا ہے کہ جو دلالت کرے اسلام کے قید کے اوپر، یعنی اس کو ارداف کرنا، یعنی اس کے پشت اس کے تعاقب میں لے آنا، ایسی چیز کو اس کے تعاقب میں لے آتا ہے، یہ ایک خاص صفت کا یعنی اضافہ کرتا ہے کہ جو اسلام کی قید پر دلالت کرے۔ وفی کل حالت لا یأتی بما يدل على القید نعرف ان هذا القید غیر داخل فی مرامہ، اور ہر اس حالت میں کہ جہاں پہ وہ نہ لائے ایسی چیز کو کہ جو اس قید پر دلالت کرے، ہم اس سے یہ سمجھیں گے کہ یہ قید اس کے مرام اور اس کے مدعا میں داخل نہیں ہے، اس کے مقصد میں شامل نہیں ہے۔ اذ لو کان داخلا فی مرامہ، اس لیے کہ اگر اس کے مقصد میں داخل ہوتی، اس کے مرام میں داخل ہوتی، ومع ھذا سکت عنہ، اور اس کے باوجود اس نے سکوت اختیار کیا، یعنی اس کے مقصد میں بھی داخل تھی اور اس کے باوجود اس نے سکوت اختیار کیا اور اپنا مدعا بیان نہیں کیا، لکان ذلک علی خلاف ظاہر حالہ، تو یہ اس کے ظاہر حال کے خلاف ہے، اس کے ظاہر حال کے خلاف ہے۔ وہ فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ دم خڑوس را باور کنم یا حرف تورا، یعنی وہ مرغا اس نے پکڑا ہوا تھا، تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو میرا مرغا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، مرغا تو یہاں پہ نہیں ہے، کوئی مرغا ہے ہی نہیں اس گھر میں، تو اس نے کہا کہ میں کس کو یقین کروں، کس بات پہ یقین کروں، مجھے تو اس مرغے کی دم نظر آ رہی ہے، تو میں تمہاری بات کو مانوں یا اس مرغے کی دم کو مانوں؟ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اس کا جو ظاہر حال ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مراد یہ نہیں ہے، اگر اس کی مراد ہوتی تو اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، اب اس کا ظاہر حال تو یہی ہے کہ اس نے بیان نہیں کیا تو اس کے مقصد میں شامل نہیں ہے۔ بس اگر اس کے مقصد میں شامل ہوتا اور اس کے باوجود اس نے سکوت اختیار کیا ہے تو یہ اس کے ظاہر حال کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ایک حکیم متکلم ہے، عاقل ہے، لہٰذا اس کا ظاہر حال ہم نے دیکھنا ہے۔ ظاہر حال کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں ظاہر حال یہ کہہ رہا ہے القاضی، ظاہر حال اس بات کے اوپر قضاوت کر رہا ہے کہ بأنہ فی مقام بیان تمام المراد بالکلام، کہ وہ اس تمام مراد کو بیان کرنا چاہتا ہے کلام کے ذریعے، یہی انسان کا ظاہر ہے نا، کہ اپنے تمام مدعا کو وہ کلام کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہے، جو اس نے کہا ہے وہی اس نے ارادہ کیا ہے، بس تمام مراد اس کے کلام کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ فبہذا الاستدلال، اسی کو کہتے ہیں مقام بیان، یعنی ہمیں مقام بیان کو کشف کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ شہید نے اس کو زیادہ نہیں کھولا تو میں بھی نہیں کھول رہا، ورنہ یہ شرائط میں شامل ہے، یعنی مقام بیان شرائط میں شامل ہے، ہمیں یہ کشف کرنا پڑے گا کہ وہ بیان کر سکتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ مقام اجمال میں ہو، بعض اوقات متکلم خود مقام اجمال میں ہوتا ہے، اس صورت میں مقام بیان ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ ہے کہ نہیں، وہ تمام جزیات کو بیان کر رہا ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ یہ مقام میرا مقام بیان ہے، جیسے ڈاکٹر ہے،
ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اس صورت میں وہ جو جو چیزیں مریض نے نہیں کھانی ہوتی ان کو بیان کرتا ہے۔ اگر تو وہ نہیں بیان ہی نہیں کرتا کوئی بھی چیز مقام اجمال میں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ساری چیزیں کھا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس نے بیان ہی نہیں کیا، لہٰذا مقام بیان میں ہونا شرط ہوتی ہے۔ بہرحال ظاہر حال یہ کہہ رہا ہو کہ اس نے تمام مراد کو بیان کیا ہے کلام کے ذریعے، تو اس صورت میں ہم کشف کریں گے فبہذا الاستدلال، اس استدلال کے ذریعے ہم کشف کریں گے الاطلاق، اطلاق کو کشف کریں گے، یعنی اس کی جو قید اس نے ذکر نہیں کی وہ مراد ہی نہیں تھی۔ کہاں سے کشف کریں گے؟ کہتے ہیں نستکشف الاطلاق من السکوت، ایک تو اس کے سکوت سے یعنی عدم ذکر القید سے، یعنی سکوت یعنی قید کو اس نے بیان نہیں کیا، خاموش رہا، وہ عدم ذکر القید، اور قید کا اس نے ذکر نہیں کیا، یہ عطف تفسیری ہے۔ سکوت یعنی ساکت رہا، خاموش رہا، کہ کیا مطلب خاموش رہا؟ وہ عدم ذکر القید، اسی کا بیان ہے کہ اس نے قید کو ذکر نہیں کیا، اس نے رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید برفرض نہیں لگائی، یا الجار کے ساتھ مسلم کی قید نہیں لگائی۔ اگر اس نے قید نہیں لگائی تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کے مراد تمام کے تمام ہمسائے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں، کیونکہ اگر یہ قید اس کے لیے اہم ہوتی تو اسے ذکر کر دیتا۔ وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ الْحِكْمَةِ، اسی کو قرینہ حکمت کہا جاتا ہے۔ قرینہ حکمت یعنی مقدمات حکمت، یہ لفظی مقدمات کے مقابل میں، لفظی قرائن کے مقابل میں ہے، عقلی قرینہ ہے، اسی لیے اس کو قرینہ حکمت کہا گیا، کیونکہ یہ ایک عقلی قرینہ ہے۔ اطلاق کی بحث یہیں پہ ختم ہوتی ہے، اس لیے ہم مکمل بحث کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اطلاق کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کیا اور بتایا کہ لغت میں کسی بھی چیز کے آزاد کرنے کو اطلاق کہتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر زائد صفت کے نہ لگانے کو اطلاق کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ اطلاق کا نتیجہ عمومیت حکم ہوتا ہے، یعنی وہ حکم مقید نہیں رہتا، وہ حکم خاص موضوع تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس لفظ کے اندر جتنا بھی دائرہ کار ہوتا ہے اس تمام کے تمام افراد کو حکم شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ احل اللہ البیع میں بیع کے جتنے بھی افراد ہیں، بیع کے جتنے بھی مصادیق ہیں، خرید و فروخت کے جو اندر آتے ہیں، وہ سب کے سب احل اللہ البیع کے اندر چلے جاتے ہیں، لہٰذا اطلاق کا نتیجہ عمومیت حکم ہے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ اطلاق کو کہاں سے سمجھا جاتا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا ہم نے ماخذ جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ یہ قرینہ حکمت سے سمجھا جاتا ہے، اور بتایا کہ قرینہ حکمت یہ ہے کہ قید کا ذکر نہ کرنا، قید کا جب ذکر نہیں کیا جاتا تو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قید متکلم کے مراد نہیں ہے، متکلم کا مدعا میں شامل نہیں ہے، پس قید کے ذکر نہ کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متکلم کے مدعا میں شامل نہیں، اس کے مقصود میں شامل نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ متکلم کے مدعا میں شامل نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مقام بیان میں ہونے کو کشف کرتے ہیں ظاہر حال سے، یعنی ظاہری حالات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ متکلم مقام بیان میں تھا، اور متکلم کیونکہ بیان کے مقام میں تھا تو اسے تمام ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ جن کے درپے ہے، جن چیزوں کو وہ بیان کر رہا ہے۔ اب اگر وہ مقام بیان میں ہو، بیان کے درپے ہو، لیکن وہ ذکر نہ کرے، تو یہیں سے ہمیں کشف ہوتا ہے، یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی مراد وہی ہے جو اس نے ذکر کیا ہے، جو اس نے ذکر نہیں کیا وہ اس کی مراد نہیں ہے۔ اس مجموعی استدلال کو قرینہ حکمت کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے قرینہ حکمت کے ذریعے سمجھا کہ یہ کیا ہے، اس نے جو ذکر نہیں کیا وہ اس کی مراد نہیں تھی۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔